بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے تعلق سے اور ایمانیات کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، ایمان کی تعریف بڑی آسان ہے۔ ایمان کی تعریف علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان اس وقت تک مسلمان، مومن اور جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا ثابت نہ کرے۔ زبان سے اقرار کرے، اقرار باللسان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار، اللہ کے نبی کا اقرار، اور جو بھی ایمانیات جو بھی ہوا کرتے ہیں اس کا زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد جو اقرار کرتا ہے، جو اپنی زبان سے باتیں کرتا ہے، اسلام کے تعلق سے جو اقرار کرتا ہے اس کو اپنے دل سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا، اور ساتھ میں کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے مانتے ہوئے اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء سے، اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین بھی کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ اقرار کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا۔ جب تک ایک انسان ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے اور اعضاء سے عمل کیا کرتے تھے، جہاد کے میدان میں آتے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن دل ان کا نہیں مانتا تھا، جس کی بنا پہ کافر کہلائے گئے۔ اور کافر تو تھے ہی۔ حضرت ابو طالب دل سے انہوں نے مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سچا دین لے کر آئے ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیے، جس کی بنا پر اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونا ہے تو ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ جہاں جہاں پر موقع ملے اپنی زبان کے ذریعے سے، جہاں جہاں پر موقع ملے اپنے دل اور اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہوئی۔ آپ جو بھی عمل کریں، قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی اعمال بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق صرف انہی تین چیزوں سے ہے، صرف انہی تین چیزوں سے ہے جو کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک تو ایمان کی تعریف ہوئی، اور اس کے بعد ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی جگہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو داخل کیا ہے اور ان کے ایمان کو ان کی محبت کا زینت کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اصل ایمان جو ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے. انسان جب تک دل سے تصدیق نہ کرے نہ اس وقت تک اس کی زبان باہر نکلتی ہے اور نہ ہی وہ دل سے وہ کبھی عمل کر سکتا ہے. اسی لیے کئی آیتیں ہمیں بیان کی گئی ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے، راتوں میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اور اس کے بعد وجاء بقلب منیب، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ایسا دل لے کر آتا ہے جو دل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوگا. یہاں دل سے مراد یہاں پر ایمان بیان کیا گیا ہے. ایک اور آیت کریمہ کے اندر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو انسان اپنا پاک دل صحیح سالم شرک و بدعات اور خرافات سے دل لے کر آتا ہے، اور یہاں پر دل کو جو ہے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان یہ تین چیزوں کا نام ہے، اور ایمان کی اصل جگہ دل ہوا کرتی ہے. اور پورا خطبہ اگر ہم سنیں گے آج سمجھیں گے تو انہی تین چیزوں کو سمجھنا ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے، اور ایمان کتنی چیزوں کو ملانے کے بعد ایمان ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عدی ابن عدی جو اس زمانے کے ایک بڑے تابعی گزرے ہیں ان کو خط نقل کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں. خط لکھتے ہوئے اس کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان للایمان فرائض و شرائع. بڑے بہترین الفاظ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری قرآن و حدیث کے اندر جو تعلیمات بیان کی گئی ہے انہی چار الفاظ میں باضابطہ سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے. ایمان کا نام یہ ہے کہ ان للایمان فرائض و شرائع و حدود و سننا. کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے فرائض کے اوپر عمل کرنے کا، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انسانوں کے اوپر، فرائض کے اوپر عمل کرنے کا. اس کے بعد وہ شرائع آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ انسانوں کے لیے نوافل بھی بیان کیا ہے، کچھ سنتیں بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدود بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان چار چیزوں کو ملانے کے بعد ایک انسان کامل مومن ہوتا ہے. کوئی انسان صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے، فرض کی پابندی کر رہا ہے، لیکن سنتوں کو اہتمام نہیں کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا ہے، اور دیگر نیک اعمال نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو اس کتاب کے اندر لکھتے ہوئے کہتے ہیں، خط کے اندر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان ایمان کے اندر داخل ہو اور اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرے کہ میں کامل مومن ہوں، تو وہ چار چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا. فرائض پر بھی عمل کرے، نوافل کے اوپر بھی عمل کرے، حدوداً جن سے روکا گیا ہے یہ کام کرنا غلط ہے، اس کام کے قریب نہ جاؤ، زنا مت کرو، چوری مت کرو، جو حدود بیان کیے گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ سننن، کہتے ہیں کہ سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، نوافل، سنن، فرائض اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. جو انسان اپنی پوری زندگی ان چار چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اس نے حقیقی اسلام کے اوپر عمل کیا، اور ایسا ہی انسان کامل مومن کہلانے کے لائق ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بخاری کے اندر آپ جائیں گھر جانے کے بعد صحیح بخاری آپ پڑھے، کتاب الایمان، تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملے گی. اور کتنی اہم باتیں بیان فرمائی ہے کہ یہ ایمان ہے کیا چیز. پہلے اگر آپ ایمان سمجھیں گے گھٹتا کیسے ہے اور بڑھتا کیسے ہے آپ کو سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، الایمان بدع و ستون شعبہ. ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ کیا ہے شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کی پہلیاں ہیں. ایمان کے 60 کیا ہے باضابطہ اس کے حصے ہیں، 60 قسمیں ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 70 یا 70 سے زائد شعبے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر
ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ ایک حدیث میں 60 درجے ہیں اور ایک حدیث میں 70 درجے بیان کیے گئے ہیں. ان 60 اور 70 درجوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان ان 60 اور 70 اعمال کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. جب بھی اسے موقع ملے, جہاں جہاں پر بھی عمل کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے, تب تک وہ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا. جو کہ میں نے آپ کے سامنے وہ خط بیان کیا کہ خط کا معاملہ کیا ہے کہ فرائض کے اوپر عمل کرنا, نوافل کے اوپر عمل کرنا, سنتوں کے اوپر عمل کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. حافظ ابن حجر آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا, اعضاء سے عمل کرنا. آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 70 اعمال کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو وہ 70 اعمال جو ہے انہی 3 چیزوں سے کیے جانے والے اعمال ہیں. آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان سے جو ادا کرنا ہے, زبان سے کیے جانے والے اعمال 7 اعمال ہے. کیا ہے؟ کلمے کا اقرار, لا الہ الا اللہ, اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں, مومن نہیں, ورنہ کافروں میں شمار کیے جائیں گے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا, علم سیکھنا, علم سکھانا, توبہ کرنا, اذکار پڑھنا, اور اپنی زبان سے چغل خوری اور کسی کے خلاف باتیں نہ کرنا, یہ حدود بیان کیے گئے ہیں. اور فرائض, سنن اور نوافل جو ہے زبان سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کتنے اعمال ہیں؟ یہ 70 اعمال میں سے 7 اعمال زبان سے ادا کرنے کے ہیں. اور آگے بیان کرتے ہیں جو اعمال دل سے قبول کرنے کے ہیں اور دل کے اوپر لا کر عمل کرنے کے ہیں وہ تقریباً 24 اعمال ہے. کتنے اعمال ہے وہ؟ 24 اعمال. 24 اعمال ہے. اللہ پر ایمان دل سے, رسولوں کے اوپر ایمان, فرشتوں کے اوپر ایمان, قیامت کے اوپر ایمان, تقدیر کے اوپر ایمان, پھر اس کے بعد محبت, اللہ کے نبی کی تعظیم, صحابہ اکرام سے محبت, رجا, خوف, توکل, اس طرح کے تقریباً 24 اعمال بیان کیے گئے ہیں. جب تک ایک انسان اپنے زبان سے ادا کیے جانے والے 7 اعمال اور دل سے ادا کیے جانے والے کتنے اعمال؟ 24 اعمال کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے, اسی کے ساتھ آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تقریباً 38, کتنے؟ 38 ایسے اعمال ہیں جو بدن سے ادا کرنے ہیں, جو بدن سے ادا کرنے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, ماں باپ کی فرما برداری ہے, وعدوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے, جو اعمال آپ کے بدن سے ادا ہوتے ہیں. آخر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ 70 اعمال جو ہیں اللہ رب العزت نے پوری قرآن اور حدیث کے اندر صرف انہی 70 اعمال کی طرف ابھارا ہے اور انہی 70 اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 چیزوں کے کرنے کا نام ہے. ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور یہ 70 اعمال جب بھی آپ کو موقع ملے, جب تک آپ اپنے زبان سے, اپنے دل سے اور اپنے اعضاء سے عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں کہلا سکتے. اور کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, کوئی اذکار نہیں کرتا ہے, کوئی توبہ نہیں کرتا ہے, اور ایک انسان اس کے مقابلے میں توبہ کرتا ہے, ایک انسان حافظ قرآن ہے, تو اس کا ایمان اور میرا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک انسان نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, ایک انسان تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے, اور ایک انسان صرف فرائض کے اوپر عمل کرتا ہے, تو ان دونوں کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. جتنے آپ اعمال کرتے رہیں گے آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا, اور جتنے آپ اعمال کم کریں گے, نوافل کے اوپر کم عمل کریں گے, اس وقت تک پھر آپ کا شمار جو ہے نچلے درجے مومنوں میں شمار ہونا ہوگا. تو پتہ یہ چلتا ہے حافظ حجر رحمۃ اللہ نے بڑے بہترین انداز میں ایمان کیا ہے اور ایمان کی شاخیں کیا ہے اور پوری قرآن و حدیث کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, انہی 70 اعمال کا ذکر کرتے ہوئے جا بجا کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے کسی نے سوال کیا, یہی سوال کیا کہ ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے اور کمی کب ہوتی ہے, ایمان بڑھتا کیسے ہے, گھٹتا کیسے ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ ہاں ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اذا ذکرنا اللہ فحمدناہ وسبحناہ
کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان یا ہم تمام لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تمہید بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرنے سے، اللہ کی بزرگی بیان کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایمان کب گھٹتا ہے؟ جبکہ ایک انسان اغفلناہا، جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کو ترک کر دے، بھلا دے، تو سمجھ لے اس کا ایمان کم ہو چکا ہے اور وہ انسان جو ہے کبھی بھی ایمان سے باہر نکل سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو کہا گیا ہے کہ جب تک ایک انسان ایمان کے بارے میں صحیح علم حاصل نہ کرے اور 70 اعمال جو کر رہا ہے، کوئی 50 اعمال کرتا ہے، زندگی میں موقع ملا اسے، کوئی 10 اعمال کرتا ہے، 10 اعمال کرنے والا جو ہے 50 اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ کامل ایمان والے ہیں۔ کون صحابہ اکرام؟ یہ صحابہ اکرام کامل ایمان والے، اور قیامت کی صبح تک اگر کوئی انسان آ بھی جائے، عمل بھی کر لے، اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دیا کہ میرے صحابہ اکرام ایک مٹھی کے برابر، کس کے برابر؟ ایک مٹھی کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور قیامت کی صبح تک آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو میرے صحابہ نے جو مٹھی بھر اناج اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ ان کا ایمان بڑا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان میں کمی اور زیادتی، اسی لیے بیان کی گئی ہے۔ اور آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے درجات بیان فرمائے نا، پہلے مسلمانوں کا درجہ ہے نا، مسلمان، اس کے بعد مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد متقین، اس کے بعد صالحین، صدیقین، شہداء، اولیاء اکرام۔ یہ درجے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ قانتین، خاشعین، مومنات، یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ان تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، سب اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہیں، ہے نا؟ والصالحین والشہداء، کئی مقامات پہ، اور اس کے مقابلے میں اور کافروں کے اندر بھی سب کافر برابر نہیں ہے، سب کافر برابر نہیں ہے۔ کافروں میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ سب سے جسے کم عذاب ہوتا ہے وہ ابو طالب ہے تو کافر ہے، لیکن اور گھٹی درجے کا کون ہے اس کے مقابلے میں؟ ابو جہل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو کافروں کے درجے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوں گے عذابات کے مستحق، وہ سب سے بڑے عذاب کے مستحق منافقین ہوں گے، جو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے اعمال ہیں، مسلمان بھی گئے، توحید نہیں پہنچی ان کے پاس، اس کے بعد کافر گئے۔ درجات بیان کیے گئے، جنت کے درجات جو بیان کیے گئے اسی معاملے کو لے کر کہ ہر انسان کا عمل، ہر انسان کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا؟ حافظ کو کہے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ وجہ کیا ہے؟ سب حافظ برابر ہیں، سب قرآن یاد کرتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، اور جو اچھی طریقے سے یاد کیا ہوگا، وہ پڑھتا جائے گا اور آخرت میں بلند ہوتا جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے کیا ہے؟ باضابطہ درجات بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور جس انسان کا جتنا مقام ہوگا عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ کیا کرے گا؟ اس کو ویسا ہی مقام دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ۔ اللہ رب العزت نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے؟ کلمتن طیبتن، اللہ تعالیٰ نے ایک پاک کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ کیسی مثال ہے؟ اللہ بیان کرتا ہے کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ درخت کی جیسی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہ درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کلمہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، زمین میں جڑ ہوتی ہے، آسمان میں کیا ہوتی ہے اس کی؟ اور اللہ رب العزت نے باضابطہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ جیسے درخت جو ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی ختم ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی پھل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسانوں کے یہاں پہ مثال دی ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کا ایمان کہاں پر ہوگا؟ دل کے اندر ہوگا۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا
زبان سے ویسے کلمات نکلیں گے، زبان سے ویسی توحید نکلے گی، زبان سے ویسے اچھے کلمات نکلیں گے، اور عمل سے اتنا اچھا عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے باضابطہ یہاں پر مثالیں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ایمان کے درجے بیان فرمایا گئے، ایمان والوں کے مقامات کو بیان کیا گئے، اور جو کافر دنیا کے اندر چلے گئے ہیں یا آنے والے ہیں قیامت کی صبح تک، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا، آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی ہے؟ ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان من الشجرہ شجرۃ لا یسقط ورقها، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک درخت ایسا ہے، اے میرے صحابہ کرام بتائیے، جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے جنگلوں کے اندر اپنے ذہن کو داخل کرنے لگے کہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے جواب معلوم تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جس کی بنا پر میں جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا، شرم کی وجہ سے کہ اتنے بڑے والد محترم ہیں اور ان سے بڑے ابو بکر صدیق یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے جواب دے سکتا ہوں میں؟ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا وہ کون سا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں انہا مثل المسلم، کھجور کے درخت کی مثال کس کی طرح ہے؟ مومن کی طرح ہے، ایک مسلمان کی مثال ہے۔ علماء کرام آگے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھجور کی درخت کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے مسلمان سے، ایک مومن سے، ایک ایمان سے تعبیر کیوں دیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی خوبی درخت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ درخت کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان مومن جو ہوتا ہے کبھی اپنی زبان سے منافقت اختیار نہیں کر سکتا، ایمان والا منافقت اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درخت جو ہوتا ہے باضابطہ زمین کے اندر مضبوط ہوتا، جڑ اس کی مضبوط ہوتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم کے تبدیل ہونے کی بنا پر درخت جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پتے اس کے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت ایسا ہوتا ہے کوئی بھی موسم آ جائے اپنے اعتبار سے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تعبیر کر رہے تھے کہ مسلمان بھی جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، یا ایمان بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان یا ایمان والا ہوتا یہ ہے اس کے اوپر حالات کیسے بھی آئے، غم کے حالات، مشکلات، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، اس کے خلاف پوری قوم کیوں نہ کھڑی ہو جائے، جیسے درخت مضبوط اپنی جگہ پر ہوتا ہے، مسلمان کیا ہو؟ اپنی جگہ پر اپنے ایمان میں مضبوط ہو۔ اور جو مسلمان حالات سے بہہ جائے، مشکلات کا سامنا نہ کر سکے، اس کے مقابلے میں اس کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے بڑی بہترین تعبیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایمان کے بڑھنے کے کچھ اسباب ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو وہ اسباب سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبب یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان جتنا علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس کا ایمان اتنا بڑھے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو اتنا بلند کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کا عمل بڑھتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے بارے میں نہ جانے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کے تعلق سے علم نہ رکھے، وہ کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایک انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے تب تک اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہونے کی یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ کوئی بھی موضوع اٹھائیے، قرآن سے، حدیث سے کوئی بھی موضوع اٹھائیے، اس کا تعلق یا تو زبان سے ہوگا، یا تو دل سے ہوگا، یا تو پھر اعضاء سے ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنا،
اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب بھی یہ ایمان والے اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کہتا ہے ہم ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. اور علماء کرام نے بڑا بہترین بات یہاں پہ نقل فرمائی ہے، بڑی بہترین بات نقل فرمائی ہے. ایمان میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ہنر پیدا ہوتا ہے، انسان چاہ کر بھی گناہ نہیں کر پاتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. جس انسان کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن کے مطابق عمل کرتے رہے گا، وہ انسان گناہوں سے اتنا ہی محفوظ رہے گا. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک عالم دین آپ کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں ایک عام انسان ہے. گناہ کس سے زیادہ ہوتے ہیں؟ عام سے ہوتے ہیں یا پھر عالم سے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں، یاد رکھیں آپ، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. لیکن اگر مقابلہ کیا جائے، ہزاروں قسم کے گناہ ایک عام آدمی کرتا ہے، لیکن قرآن کی ایسی برکت ہے، قرآن کی ایسی برکت ہے، وہ لباس پہننے سے پہلے 17 مرتبہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، میری شان کے خلاف ہے ایسا لباس پہننا، اگر میں داڑھی کاٹوں گا یہ میری شان کے خلاف ہے. اندر سے جو آواز آتی ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمانا. علماء اکرام نقل کرتے ہیں جتنا انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے ایمان کو بڑھاتا رہے گا، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا، اسے ایمان میں اور بڑھائے گا، اور گناہوں سے خود بخود کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور تیسری وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے اضافے ہونے کی، آپ یاد رکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہے. نماز کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. بڑی مشہور آیت کریمہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو فحش اور برائیوں سے روکتی ہے. فحش کاموں سے اور برائیوں سے نماز انسان کو روکتی ہے. یہ کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے آپ کو ملا کر کہتا ہوں یہ بات، اگر میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو کام ہم کو نہ کرنا چاہیے. اور نماز کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں. اللہ نے روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا فائدہ یہ ہے ایک انسان روزہ رکھے، اس کا ایمان بڑھ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. روزہ بھی رکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو یاد رکھے اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ نیک اعمال کے اثرات ہے کہ نیک عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. اور فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان گناہوں سے خود بخود رک جاتا ہے، خود بخود رک جاتا ہے. اگر نہ رک رہا ہے تو کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی عبادت میں اور میرے اور آپ کے اعمال میں کمی ہے. ایک اور فائدہ ہے، یاد رکھیں، ایک اور فائدہ بیان کیا، بڑا اہم فائدہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنے ہمارے بیدر کے اندر، کتنے ہمارے مرد و خواتین ایسے ہیں جو عمرہ اور حج کیے ہوئے ہیں، عمرہ اور حج کیے ہوئے ہیں. اس عمرے کا اور اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے بڑی بہترین باتیں نقل فرمائی ہے کہ اگر ایک انسان عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے، اور اس کے اندر کچھ اضافہ نہ ہو، اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اور اس سے کچھ نہ سیکھتا ہو، تو کہیں نہ کہیں اس نے صحیح طریقے سے عمرہ اور حج کیا نہیں کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو قبول فرمائے، سب کے اعمال کو قبول فرمائے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج اور عمرے کا بڑا فائدہ علماء نے رکھا ہے. میں چند فائدے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. میرے بھائیو، کوئی بھی عبادت کرے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، آپ معلوم کریں اس کا فائدہ کیا ہے، وہ لے کر آئیں، گناہوں سے محفوظ رکھیں. روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، تب جا کر اس کا فائدہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور یہ فائدہ ہونا یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمرہ اور حج کرے اور اس کے زندگی میں اثرات نہ ہو تو سمجھ لے
اس کے ایمان میں اضافہ بہت ہی کم ہوا ہے. دعا کیا ہے؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حج عمرے کو قبول فرمائے. ایک انسان جو ہے اپنے علاقے سے نکلتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. کہاں پر جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے دربار میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے. یہ سب سے پہلا سبب بیان کیا گیا ہے. اگر ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا، اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، وہ آخرت کی سفر پہ نکل رہا ہے. اسے حاصل کرنا چاہیے جیسے دنیا کے اندر اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، دوست و احباب کو چھوڑتا ہے. اتنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. یہ سفر انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. اے بندے، دنیا کے اندر جو اللہ کا گھر تھا، تو اس کے لیے سب کو چھوڑ کر جاتا ہے. یاد رکھ، تجھے یہ حج سکھاتا ہے. یہاں سے جانے کے بعد ایک کہاں پر پہنچنا ہوگا تجھے؟ اللہ کے دربار میں. یہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ کے آنا ہے. لہٰذا حج کر کے جا رہا ہے، گناہ معاف ہو چکے ہیں، لہٰذا وہاں سے واپس جانے کے بعد دوبارہ کبھی گناہ کیوں؟ دنیا کے اندر نمونے کے طور پر آیا ہے، دنیا کے اندر صرف دیکھنے کے لیے آیا ہے، پھر واپس آنے کے بعد پھر موقع ہے نیک اعمال کرنے کا. خبردار، حج کرنے کے بعد، اس مبارک سفر پہ آنے کے بعد اگر تو دوبارہ جا کر آخرت کی سفر کی تیاری اگر تو نہ کرے اور دوبارہ تو گناہ کر رہا ہے، تو نے حج سے کچھ نہیں سیکھا ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ پہلا فائدہ بیان کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ حج کا سفر ہمیں کیا دلاتا ہے؟ آخرت کی یاد دلاتا ہے. اور دوسری اہم بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ایک انسان اپنے گھر سے کہاں پر نکلتا ہے؟ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے. حج کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے فرض سب سے پہلے مال ہے، پہلے توشہ ہے، پہلے اپنا زاد راہ ہے. اپنے علاقے سے لے کر حج کو جانے پھر واپس آنے تک اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، اتنے کھانے کے اشیاء ہو، اتنی سواری اس کے پاس ہو کہ وہاں سے جانے کے بعد آرام سے جائے اور دوبارہ واپس پہنچ کر آئے. اور یہ حج سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، یاد رکھ دنیا کے اندر بغیر توشے کے تو اپنے گھر کی طرف سے نہیں آتا ہے، تو آخرت میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تجھے توشہ تیار کرنا ہے. دنیا کے گھر کے لیے توشے کے بغیر آپ کو قابل قبول داخلہ نہیں دیا جائے گا. آپ کو اماؤنٹ جمع کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کو داخلہ وہاں پر ملے گا، تب جا کر آپ کو حج آپ کو ثابت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے جیسے تیاری تو اس گھر کے لیے کر رہا ہے، اس گھر کے لیے بھی کرتے رہنا. کیوں؟ وہاں پر بھی توشہ کیا آتا ہے؟ وہ عمل کا توشہ کام آئے گا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اور تیسری بات علماء کرام بیان کرتے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں کہ حج ہم کو کیا سکھاتا ہے، حج سے کیا ایمان بڑھتا ہے، اور حج کرنے سے کیسے ایمان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے. اللہ ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حج سکھاتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، کہاں پر پہنچا؟ میقات پہ پہنچا. کیا کرتا ہے؟ اپنے تمام کپڑے نکالتا ہے، اپنے تمام کپڑے نکالتا ہے اور 2 سفید کپڑے پہنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے یہ کفن کا انسان کو دیا گیا ہے. اے میرے بندے، دنیا کے اندر یہ 2 سفید کپڑے پہن کر مجھ سے ملاقات اور میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. یہ سفر کرنا اور 2 سفید کپڑے پہننا تجھے آخرت کی یاد دلائے گا. دنیا کے اندر جانے کے بعد واپس اچھے کپڑے پہننے کا موقع ہے، لیکن جب دنیا سے جانے کے بعد جب کفن ڈالا جائے گا نا، اس کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہوگا. علماء کرام چوتھا فائدہ بیان کرتے ہیں، احرام پہننے کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے، نہیں اتارتا ہے، پاک صاف بنتا ہے اور باضابطہ سب سے معافی تلافی کر کے آتا ہے. احرام باندھتا ہے، 2 سفید کپڑے کفن کی طرح پہنتا ہے، اور وہاں پہ مرنے والے کو وہی کفن ہے، کوئی کپڑے نہیں ہے، انتقال کرنے وہی کفن ہے، اسی میں داخل کیا جائے گا اسے وہاں پر مرنے والے کو. علماء کرام کہتے ہیں جیسے احرام باندھنے سے پہلے سب سے معافی تلافی کر کے باہر نکلتا ہے، سب سے معافی تلافی کر کے اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، دنیاوی زیب و زینت کو نکال دیتا ہے،
یہ حج سکھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے. کبھی بھی اسے کفن پہننا پڑتا ہے, کبھی بھی اسے کفن پہننا پڑتا ہے. پانچویں بات علماء اکرام نقل کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر سے آپ کہاں پر نکلتے ہیں؟ پھر آپ مکہ جاتے ہیں. مکہ جاتے ہوئے تکلیف آپ کو ہوتی ہے, کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کبھی سفر کٹھن ہو جاتا ہے. آج تو بڑا آسان سفر ہے نا, بڑا آسان سفر ہے, پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو. لیکن کہا گیا ہے کہ یہاں سے لے کر جنت کا سفر بھی بڑا کٹھن ہے. پہلے حالت نزا, سکرات کی حالت, جنازہ آپ کا نکلنا, خبر کی پہلی منزل, حساب و کتاب, حشر و نشر, تمام کا تمام قیامت آ جانا, ہلاک و برباد کیے جانا, جہنم کو دیکھنا, حساب و کتاب ہونا, پل صراط. اس کے بعد کیا ملتا ہے آپ کو؟ اللہ کا گھر ملتا ہے. جیسے دنیا کے اندر سفر کی تکالیف برداشت کر کے اس گھر کو پانا اتنا آسان نہیں ہے, تو وہ کیسے پائے گا؟ تو آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات بیان فرماتے. اور ایک فائدہ کیا ہے؟ انسان بڑی شان سے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہم تمام کو ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہاں سے؟ احرام باندھ لیا ایک انسان اور بڑی شان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت, بڑی شان سے آواز کے ساتھ مسکراتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے, حج سکھاتا ہے. اے اللہ کے بندے, جیسے شان سے آتا ہے, مرنے کے بعد بھی ایسے اعمال کر, زندگی باقی ہے, جب بھی موت کا وقت آ جائے کافروں کی طرح نہ رکنا, بلکہ یہ کہنا کہ اے اللہ کے بندو, اے میرے بچوں, جلدی لے کے چلو, اللہ سے ملاقات کرنا ہے, جنت میں جانا ہے. جیسے شان سے کہتا ہے ویسے دنیا کے اندر نیک اعمال کر, اپنے آپ کو بنا اور مجھ سے ملاقات کرنے کی امید کر. اس کے بعد دیکھ تیرے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک, شان سے کہنا دنیا کے اندر کمال نہیں, بلکہ وہاں سے آنے کے بعد زندگی بھر اللہ کی یاد میں بیٹھنا. اللہ تو جب بھی بلائے آنے تیار ہو, اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ حج سکھاتا ہے کہ ایک انسان کیا کرے؟ ایمان میں اضافہ کرے, ایمان میں اضافہ کرے. کئی فائدے بیان کیے گئے ہیں میرے بھائیوں, اس میں سے ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ایک اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. احرام باندھنے کے بعد حدود میں آپ داخل ہو گئے, حدود میں آپ داخل ہو گئے. جائز چیزیں بھی کیا ہوتی ہے آپ کے لیے؟ ناجائز ہوتی ہے. بیوی سے ملاقات کرنا, شکار کرنا, کسی کو مارنا, یہ تو ویسے میں ناجائز ہے. بدلہ لینا جائز نہیں جائز ہے, پھر بھی ناجائز ہے. احرام باندھنے کے بعد, حدود میں داخل ہونے کے بعد جائز چیزیں بھی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حج سکھاتا ہے کہ بندے واپس جانے کے بعد جو ناجائز تو کام کر رہا ہے نا, بدرجہ اولا تجھے چھوڑنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ بدرجہ اولا تجھے چھوڑنا ہوگا. تب جا کر تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا, تب جا کر تو اللہ کا محبت بندہ بنے گا. ایک اور آخری فائدہ, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. فائدہ کیا ہوگا؟ اور ایک اور بڑا اہم فائدہ ہے. توحید کسے کہتے ہیں اسے معلوم ہوگا آپ کو. آپ یہاں سے جاتے ہیں, حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا شرط ہے, کلمہ پڑھنا شرط ہے. دنیا کا سب سے بڑا کافر کیوں نہ ہو, سپر پاور طاقت ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو, اللہ کے اس گھر میں دنیا کے اندر آنے کے لیے, کعبۃ اللہ میں, مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ شرط ہے, مسلمان ہونا شرط ہے. اس اللہ کی جنت کو پانے کے لیے کتنا بڑا ایمان ہونا ہوگا, مجھے اور آپ کو فیصلہ دنیا کے اندر کرنا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ ایمان سکھاتا ہے, یہ اعمال سکھاتے ہیں آپ کے. میرے آمن کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے, ایک اور اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ عمل کرنے سے, یعنی قرآن کی تلاوت کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, اس کے علاوہ ایسے بہت سارے اعمال ہیں. اس میں سے ایک اور عمل بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک ایک مسلمان کلمہ پڑھا ہے
اور مسلمان گئے, عمل بھی کر رہا ہے, نیک اعمال بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے ایمان میں اضافہ اس وقت ہوگا جب کہ یہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کے بارے میں سیکھ نہ لے, پڑھ نہ لے. آج مسلمانوں کو ضرورت کیا ہے؟ آئیڈیل کون ہے ہمارا؟ ہم کس سے محبت کرتے گئے؟ ہمارا نمونہ کون ہے؟ ہم کس کو فالو کرتے گئے؟ آج کسی کو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں معلوم ہے. ہم مسلمان, لیکن ہم کس کے بارے میں سوچیں, کس کے بارے میں آگے بڑھے؟ میرے بھائیوں, علماء اکرام کہتے ہیں, نقل کرتے ہیں, ایک اثر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, صحابہ اکرام کا کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے, ہمارے جو علاقے کے بڑے بڑے مجاہدین صحابہ اکرام تو کیا کرتے تھے کہ ہمیں کننا نعلم مغازی النبی و سرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن. بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ہمارے صحابہ, ہمارے باپ دادا, ہمارے علاقے والے کیا کرتے تھے, ہمیں پکڑ پکڑ کر بٹھاتے, اللہ کے نبی کے واقعات بتاتے, اللہ کے نبی کے واقعات پیش کرتے, صحابہ اکرام کے واقعات پیش کرتے. کیسے پیش کرتے؟ کما نعلم السورۃ من القرآن, جیسے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, قرآن کیسے پڑھنا ہے, کیسے وقف کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے آواز کو دھیمے کرنا ہے, اور کیسے غنہ اور اخفا کرنا ہے. ایسے ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرت کیا کرتے تھے, ہمیں سامنے بٹھا کر اللہ کے نبی کے واقعات کو بیان کرتے تھے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. جب تک ایک انسان اللہ کے نبی کے واقعات کو نہیں جانے گا, صحابیات کے واقعات کو نہیں جانے گا, اس وقت تک اس کے ایمان میں اضافہ, جوش, جذبہ, جنون اسلام کے لیے کچھ کرنے کا اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, آپ دیکھیں آج ہم دعوتی کام کرتے نہیں کرتے؟ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان. چھوٹی موٹی رکاوٹیں آتی ہیں, دشمنوں کی طرف سے آتی ہے, غیر مسلموں کی طرف سے آتی ہے, آتی ہے نہیں آتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ دب جاتے ہیں, رو لیتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب آپ توحید کا کام کرنے آگے بڑھیں, جب آپ توحید کا کام کرنے آگے بڑھیں, اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں, کیسی رکاوٹیں, نبی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے, آپ کی بچوں کے نکاح توڑے گئے, وطن سے باہر نکال دیا گیا, بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا, اور ہر طرح کی مصیبتیں, مشکلات آنے کے باوجود بھی نبی صحابہ اکرام آگے بڑھے, بڑی سی بڑی قربانیاں دی اور توحید کا کام کیا. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کیا کریں, ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو سمجھیں, واقعات کو پڑھیں, پڑھائیں, لوگوں کے سامنے بتائیں, پیش کریں. میرے بھائیو, آج ضرورت ہے. ایک اور چھوٹا واقعہ اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ, تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. آپ نے سنا ہوگا حضرت خنسا رضی اللہ عنہا. حضرت خنسا, چونکہ موضوع بڑا ہے, میں مختصر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, ایک چھوٹا واقعہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت خنسا, آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ صحابہ کرام میں ایمان میں اضافہ کیسے ہوا, وہ کیسے آگے بڑھا گئے, وہ کیسی مائیں تھی, وہ کیسی بیویاں تھی اپنے شوہروں کی, اور ان کے اندر کیا جوش و جنون تھا. آپ یاد رکھیں, عمر بن خطاب کا زمانہ, ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا. وہاں سے خط آتا ہے کہ اے عمر بن خطاب, دشمن زیادہ ہے, بڑے بڑے دشمن ہے, اور ہمارے مقابلوں میں ہاتھیاں لے کر آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, کیا کرنا ہوگا؟ کچھ اور صحابہ اکرام کو مدینے سے بھیجیں. عمر بن خطاب نے اعلان کیا. پھر صحابہ اکرام جو تھے جڑنے لگے, آپس میں آنے لگے. عمر بن خطاب جو ہے لشکر کے پاس آ کر نصیحتیں فرما رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہے, تقریباً 60 سال گزر چکے ہیں, بوڑھی عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ مائی کہاں جاتی ہے, کیا وجہ ہے, یہاں پر تو کیوں بیٹھی ہے؟ اس بوڑھی نے جواب دیا, اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری ماں بہنوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے, ایسے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بوڑھی عورت ترتراتے ہوئے کہتی ہے, اے عمر بن خطاب, اب حکم آ چکا ہے, الحمدللہ یہ میرے 4 بیٹے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ 4 جان جوان بیٹے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں, میں دیکھنا چاہتی ہوں جس حساب سے میں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے, ایمان میں اضافے کے لیے, دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, میں نے انہیں پال پوس کے بڑا کیا ہوا ہے. آج موقع آ چکا ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے دشمن کے مقابلے میں کیسا مقابلہ کرتے ہیں. ماں چلے گئی اپنے بچوں کو لے کر, کہا بیٹا ہم دیکھیں گے آپ سے, آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں.
صحابیات رویا کرتی تھی, سوال کرتی گئے, اے اللہ کے نبی میرے 3 بچے انتقال کر گئے, کیا ملے گا؟ بچوں کے بارے میں سوال کرتی گئے. دنیا کمانا نہیں تھا, بچے پیدا ہوں گے, اسلام کے لیے لڑیں گے. اللہ کے نبی نے کہا جنت. ایک صحابیہ کہتی اللہ کے نبی 2 بچے انتقال کر گئے, بچے اس لیے پیدا کرتے گئے. کس کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, جہاد کے لیے, نیک کام کے لیے. ہم اسی لیے پیدا کرتے ہیں. اس زمانے میں کون سی ڈگری تھی جی؟ ڈگری تھی اس زمانے کے اندر, جائیداد تھی اس زمانے کے اندر, کچھ اور معاملہ تھا. صحابیات رویا کرتی, اللہ میرے بچے نہیں ہیں اس میدان جہاد میں جانے کے لیے. 4 بچوں کو لے کر نکل گئی اور میدان جہاد میں رات میں بیٹھ کر, اور باضابطہ سعد ابن ابی وقاص یہ واقعہ نقل کرتے, اللہ سے دعا کرے ہم اللہ تعالیٰ سے بچے کس لیے مانگے؟ کس لیے مانگے؟ کمانے کے لیے مانگے, دین کے دائی بنانے کے لیے مانگے. میرے بھائیوں مانگے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنائیں. کمی ہے میرے بھائیوں, ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے اور صحابہ میں یہی کمی ہے, یہی ایمان کی کمی ہے. رات میں خیمے میں بیٹھ کر 4 بچے سامنے بیٹھے ہوئے نصیحت کرتی ہے. سب سے پہلی نصیحت, کہا بیٹا ہم نے آپ کو حلال لقمہ کھلایا ہے, ہم نے آپ کو حلال لقمہ کھلایا ہے, اور میں بیوی ہونے کے اعتبار سے تمہارے باپ کو رسوا کبھی نہیں کیا, تمہارے ماموں کو رسوا کبھی نہیں کیا. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں یہ 4 کے 4 جان جوان بیٹے, اے میرے بچوں تم میرے کوکھ سے پیدا ہوئے ہو, میرے بدن سے پیدا ہوئے ہو. اور یاد رکھنا جہاں پر مسلمان پیچھے ہٹے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں, سارے حالات معلوم کروں گی, میدان جہاد میں آؤں گی, دیکھوں گی تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور تم کیسے مقابلہ کرتے ہو. صبح میں جہاد کا اعلان کیا گیا, 4 کے 4 بچے میدان جہاد میں نکل پڑے, اور ایسا عین موقع آیا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی جان, امی کہا کرتی تھی رات میں, امی نے کہا جہاں پر مسلمان پیچھے آ جائے آگے بڑھنا ہے, چلو آگے بڑھیں. یہ 4 کے 4 بڑے صحابہ کرام زبردست مقابلہ کیا, اور ایسا مقابلہ کیا کہ آپ یاد رکھیں جنگ صحابہ کرام جیت گئے. سعد ابن ابی وقاص ڈھونڈتے گھامتے گھماتے ہوئے معلوم کرنے کے لیے آئے کہ وہ خاتون کہاں پر موجود ہے, اور یہ خاتون اس خیمے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہی تھی, اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ مسلمانوں کے اندر جوش و خروش عطا فرما. سعد ابن ابی وقاص دبے الفاظ میں آنکھوں میں آنسو لے کر اس ماں کے پاس آئے, اور بولنا نہیں چاہتے ہیں, الفاظ کیسے نکالے, کیا بتائیں بوڑھی کو, کیا ان کے سامنے پیش کریں. سعد ابن ابی وقاص جیسے آتے ہیں بوڑھی تلملا گئی, پوچھتی ہے کہ اے سعد نتیجہ کیا ہوا ہے, کون جیتا ہے, کون ہارا ہے, مسلمانوں کا کیا ہوا, کون جیتا ہے. سوال پہ سوال کرتی ہے. سعد ابن ابی وقاص اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کہتے ہیں کہ مائی بڑی دکھ کی خبر یہ ہے کہ آپ کے 4 کے 4 بیٹے کیا ہو گئے میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں. پھر سوال کرتی ہے, کہا کہ نتیجہ کیا ہوا ہے, کون جیتا ہے کون ہارا ہے, کون جیتا ہے کون ہارا ہے, کون جیتا ہے کون ہارا ہے. بار بار سوال کرتی ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان جیت گئے ہیں. اتنا سننا تھا, اٹھ کر سجدہ ریز ہو کے سوال کرتے ہوئے کہتی ہے الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے مسلمان جیت گئے ہیں. اس کے بعد تھر تھراتے ہوئے الفاظ میں کہتی ہے, عجیب و غریب انداز میں کہتی ہے اے سعد اس وقت میرا کیا مقام ہوگا قیامت قائم ہو جانے کے بعد, جب اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ جان جوان 4 شہید بچوں کی ماں خنسا کہاں پر ہے سارے مخلوقات کے سامنے. اے سعد میرا کیا مقام ہوگا, میری کیا نصیب ہوگی. میں نے اپنے بچوں کو کیا کیا ہے, دین کے لیے میں نے قربان کیا ہے. یہ میرے اور صحابہ اکرام کا ایمان تھا. میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.